اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی بات کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نہیں پتہ، ہماری تو سوچیں، دماغ، عقل، سمجھ ہی کم ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی حکمت اور سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ لیکن بحیثیت انسان اتنا ضرور پتہ ہے کہ اللہ جس کو موقع عطا فرماتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی۔ اچھا، مجھے اللہ نے ایک دفعہ موقع عطا فرمایا، میں ایک ایسی کلاس میں جا کے بیٹھا جو ہائی پروفائل کلاس تھی، تو ایک ٹیچر انہوں نے وزٹنگ ٹیچر بلایا، وہ کراچی سے تشریف لائے، بائی ایئر آئے کلاس میں۔ انہوں نے کہا جی اب آج کا سیشن ان کے ساتھ آؤ۔ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، اچھے ادارے، وہاں پہ وزٹنگ ٹیچرز کا سیشن لازمی کرواتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے آ کے ہم سے بات چیت شروع کی، باتوں میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو امریکن ہے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کہ آپ یہ جو کورس لے رہے ہیں یا یہ جو کلاس لے رہے ہیں، آپ ایک ایک پیج نکالیں، اس کے اوپر لکھیں کہ آپ یہ کلاس کیوں لے رہے ہیں، اس کی غائط کیا ہے، اس کورس کو لینے کا آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم سب نے اپنا اپنا کاغذ نکالا اور اس پہ لکھا۔ میں نے تو لکھا جی کہ میں اپنی پروفیشنل گروتھ چاہتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پروفیشنل گروتھ ہو جائے۔ کسی نے اور لکھا جناب میں چاہتا ہوں کہ میری جاب میں اضافہ ہو، میری سیلری بڑھے۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ انہوں نے کہا اب آپ نے جس نے جو کچھ لکھا ہے اپنا کاغذ جو ہے نا الٹا کر کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم نے رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی بات شروع کی۔ انہوں نے شروع وہاں سے کیا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے، پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پھر دنیا میں وہ کماتا ہے، وہ کس لیے کماتا ہے، پھر جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو کس حالت میں جاتا ہے، اللہ اس سے کیا چاہ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری بات میں یہ بات ہم پہ واضح کر دی کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا جو انعام ایک انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، کامیابی لے کے جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو انسان دنیا میں اللہ کی رضا لے کے چلا جاتا ہے وہ اپنی کامیابی لے کے چلا جاتا ہے، اور جو دنیا میں سارے کام کرتا ہے اللہ کی رضا نہیں حاصل کرتا، وہ سمجھ لے کہ دنیا میں ناکام ہو کے چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں سب کو پتہ چل گیا کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور اس دنیا میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ ہم سے ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا لیکچر اختتام کیا اور کہتے ہیں اب اپنا کاغذ اٹھائیں، سیدھا کریں، اپنے سامنے رکھیں اور بتائیں اب آپ اس کلاس میں یا دنیا میں کیوں آئے۔ تو ہم نے اپنا جو لکھا تھا وہ یکسر ذہن سے بدل گیا، اور ہم سب نے لکھا ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام۔ میں کیوں جا رہا ہوں نوکری کے لیے؟ میں رزق حلال کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور مجھے کیا انعام کیا ملے گا؟ کل جب میں اللہ کے پیش ہوں گا میں سرخرو ہو جاؤں گا، اللہ مجھے جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مسلمان کی ایک دنیا میں آنے کی، پروفیشنل کی، جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، یقین مانے ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے گی، ہمارے کام کرنے کا معیار بدل جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کر، پھر دنیا سے ڈرنا ختم ہو جائے گا، لوگوں کی رضا ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گی۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارا باس بھی راضی، ہمارے بچے بھی راضی، دنیا بھی راضی، اللہ بھی راضی، سب راضی۔ لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر ہماری دنیا بھی برباد، سارے سلسلے برباد ہو جائیں گے۔ تو میری اللہ نے آج یہ بات مکمل کروا دی کہ آپ جب گھر سے چلتے ہیں، گھر میں واپس جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے گیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے بچوں کا اپنا رزق حلال کمایا، اب میں اس کے بعد بھی 24 گھنٹے کا ہر ایک لمحہ میرا اللہ کی رضا میں گزرے گا، اللہ کی خوشنودی میں گزرے گا۔ پھر دیکھیے زندگی بدلتی کیسے۔ اور یہ تھی وہ بات جو 1400 سال ہمیں پہلے بتائی گئی، لیکن بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہمیں ماحول ایسا ملا جس میں یکسر یہ چیزیں غائب ہو گئی۔
اسلام کا اصل پیغام ہم بھول گئے، پھر دنیا میں ضلالت ہمارا مقدر بن گیا۔